بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی نماز سے پہلے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے، ان کی گھر کی جو خاتون اہلیہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہوا اور ان کے متعلق انہوں نے کچھ بات پوچھی ہے۔ ایک تو دعا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جتنے کو مسلمان بیمار یا پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور درس کی بات یہ ہے کہ ان سے کچھ باتیں کی ہیں، آپ سے بھی وہ باتیں کر لوں کہ بیمار آدمی کے وضو کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، آپریشن ہوا اس بندے کا۔ ایک تو سوال یہ تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ خاتون ہے، کیا وہ نماز پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، کیونکہ انہیں بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ 20-25 دن جو ہے یہ بلیڈنگ جاری رہے گی، اس طرح کے معاملات رہیں گے، کیا وہ نماز پڑھیں گی یا نہیں؟ جی وہ نماز پڑھیں گی۔ سوال ہے کہ کیا وہ وضو کریں گی یا نہیں؟ ڈاکٹر نے جھکنے سے بھی منع کیا ہے اور اس طرح کی زیادہ حرکت سے منع کیا ہے، کیا وضو ان کے لیے کرنا ہے؟ نہیں جی وہ وضو نہیں کریں گی۔ اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور اس سے طبیعت زیادہ بگڑتی ہے تو انہیں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا مریض ہو جسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ کا جھکنا، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہے، آپ کے کوئی ایسے معاملات، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈاکٹر کی نہ مانیں گے نا، ہم ڈاکٹر کی نہ مانیں گے تو ہم تجربہ کرتے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکیں۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ فرضی باتیں ہیں۔ ہم یہ اگر سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دے کے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا تو یہ بات غلط ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اپنا وہ پرہیز ختم کریں یا زیادہ ہمت کی کوشش کریں تو وہ پہلے سے بھی جائیں، جہاں 20 دن چارپائی پہ گزرنے تھے وہاں اگر 2 مہینے گزرے تو کیا فائدہ پھر اس کا اگر دوبارہ آپریشن کیا جائے تو جس طرح آسانی ہو اس طرح معاملات کریں، وضو نہ کریں۔ انہیں پوچھا جی نماز کیسے پڑھیں گی، یہ لیٹی ہوئی ہیں خاتون۔ میں نے بتایا نماز ایسے پڑھیں گی کہ زبان سے انہوں نے نماز کے الفاظ دہرانے ہیں اور ہاتھ سے صرف اشارہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کرنا ہے تو ایسے جیسے اٹھاتے ہیں کانوں تک ایسے اٹھا لیں، لیٹے لیٹے اپنے پیٹ پہ جیسے اپنے سینے پہ جیسے ہاتھ باندھتے ہیں خاتون، اس طرح وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیں۔ رکوع کرنے لگیں تو اسی طرح اپنے ہاتھ کھول کے اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیں۔ سجدے کو بھی اسی طرح سمجھیں، یعنی ایک قسم کا جس حصے کو حرکت دینی ہے وہ صرف ان کے ہاتھ ہیں، بس زبان سے پڑھنا ہے اور ہاتھوں سے انہوں نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ ہاں جب سلام پھیرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ سارا آگے پیچھے بندہ کر سکتا ہے لیٹے ہوئے، تو جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں وہ سلام پھیر دیں۔ انہوں نے کہا جی نماز پوری پڑھنی ہے یا صرف فرض ہی پڑھنے ہیں؟ میں نے کہا جی ان کی ہمت ہے، اگر وہ سارا دن لیٹے رہتے ہیں، کوئی درد کی شدت نہیں ہے، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے، ہاتھ ہلانے سے اور زبان سے پڑھنے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو وہ اسی طرح نماز پڑھیں جیسے وہ پوری نماز انسان پڑھتا ہے۔ سوال ہے کہ اب پیشاب کی نالی ساتھ وہ لگی ہوئی ہے، تھیلا ساتھ پڑا ہوا ہے چارپائی کے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی نماز ہو جاتی ہے، اس کو تو ہٹا سکتے نہیں ہیں، نہ ہی اس کو اتار سکتے ہیں۔ بے شک وہ گندگی ہے، وہ ساتھ بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ دوران نماز اگر انہیں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کیا وہ نماز توڑ دیں گی، دوبارہ وضو کریں گی؟ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے شک بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی روایت موجود ہے، صحابی پہرا دینے کے لیے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو کھڑا ہوں نماز پڑھ لوں۔ وہ لوگ ہماری طرح وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی نماز سٹارٹ کر دی۔ رات کا پہر تھا، دشمن نے دیکھا بندہ اپنے نماز میں مشغول ہے، انہیں تیر مارا، ان کا خون جاری ہو گیا اور اتنا خون نکلا کہ ساتھ والا ساتھی، وہ جب خون زمین پہ گرا تو ساتھ والے جو صحابی تھے اٹھ کے وہ ان کے کیا ہوا ہے دیکھا تو خون، کہا نماز توڑ دیتے؟ کہا جی میں نے سورت شروع کی ہوئی تھی، دل نہیں کرتا تھا ختم کیے بغیر میں اسے ختم کروں۔ نبی علیہ السلام کو آگے بتایا تو آپ سے اس پہ خاموش ہوئے۔ اگر وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ السلام بتاتے۔ اس لیے اگر بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے دوران نماز مریض کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی نماز جاری رکھیں۔ اور خاص طور پہ وہ مریض جسے نلکی لگی ہوتی ہے پیشاب کی، وہ نلکی لگائی اس لیے جاتی ہے کہ اسے پیشاب کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا، قطرے گرتے رہتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس بارے میں آخری بات میرے پاس یہ ہے کہ مریض کے لیے نماز کا حدیث میں کوئی خاص طریقہ ہم نہیں بتا سکتے کسی کو، یہ بات توجہ سے سن لیں، آخری بات ہے، کسی بھی مریض کو اس کے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہم نہیں بتا سکتے۔
یہ بات ایک لحاظ سے عجیب اور ایک لحاظ سے بڑی اچھی ہے۔ عجیب اس لیے ہے مختلف بیماریاں ہیں، مختلف معاملات ہیں، ان سب کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی بندے میں استطاعت ہوتی ہے۔ جو بندہ جس طرح آسانی سے بیٹھ سکتا ہے وہ نماز کے لیے بیٹھے، جس طرح وہ لیٹ سکتا ہے اس طرح وہ لیٹ کے پڑھے، جیسے اب اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے، جتنی وہ تکلیف برداشت میں لا سکتا ہے اس طرح جس طرح بھی وہ نماز پڑھے ہم اسے کہیں گے پڑھ لو بھائی، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ دل نہ توڑے کہ میری تو نماز کا معاملہ اب کیا ہوگا۔ یہ دنیا میں معاملات ہیں کہ اگر ایک بندے کا پیچھے ایک بندہ ملازم ہے کہیں پہ، اس کی کئی عرصے کی نوکری ٹھیک جا رہی ہے، تو اگر وہ بیچ میں بیمار ہو گیا ہے، کوئی رخصت ہو گئی، کوئی چھٹی ہو گئی، تو بندہ بندے سے کہہ دیتا یار پچھلا روٹین ماشاءاللہ اچھا بندہ تھا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر کبھی کمی بھی ہوگی خیر ہے، تو وہ تو رب العالمین ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اذا مریض العبد او سافر، کہ جو بندہ اگر مریض ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری میں پڑ جاتا ہے یا سفر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں پچھلی روٹین دیکھو کیا ہے، جیسی اس کی پچھلی روٹین ہے، اگر پیچھے یہ اپنے عبادات کا پابند تھا تو اگلی عبادات میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھتے، پچھلی روٹین کو دیکھ کے فرشتے اس بندے کی مکمل حاضری و اجر و ثواب اسی طرح لکھ دیتے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، تو یہ ہمارے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کل میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، کچھ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں ابھی سے اپنی روٹین اتنی اچھی رکھوں، کل خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو میرے لیے بھی اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جائے۔ یہ کچھ سوالوں کے جواب تھے، مجھے آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔